رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کی رحمت و توفیق سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 185 اور 180 لفظی ترجمہ۔ وَإِذَا اور جب سالہ کا سوال کریں آپ سے عبادی میں بندے میرے انی میرے بارے میں فائنی تو یقیناً میں قریب ہوں اجیب ہوں میں قبول کرتا ہوں دعوت دعا ادائی پکارنے والے کی اذا جب بھی دعان وہ پکارتا ہے مجھے فلیستجیبوا تو لازم ہے کہ وہ بات مانے لی میرے لیے ولیؤمنوا اور لازم ہے کہ وہ ایمان لائیں بھی مجھ پر لعلہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں انی میرے بارے میں پائیں تو یقیناً میں قریب ہوں میں پکارنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ میری بات مانیں اور مجھ پر ہی ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی عورت سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی اور اس نے تمہیں معاف کر دیا، تو اب تم ان سے مباشرت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو لکھ دیا ہے اسے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے فجر کا سفید دھاگا خوب ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور ان سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجد میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں سو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ ایک عرابی کہتے ہیں دیہاتی کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہمارا رب ہم سے قریب ہے کہ اسے سرگوشی کریں یا دور ہے کہ زور سے پکاریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دو یقیناً میں قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے کیونکہ وہ ہمارے دلوں کی راز جانتا ہے، وہ ہماری نگہبانی کرتا ہے، وہ نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ پیاری بہنوں، یہ آیت بہت ہی پیاری آیت ہے۔ یہ آیت بہت ہی انرجیٹک حوصلہ دینے والی آیت ہے۔ آپ چاہیں تو اس آیت کو کسی بھی خوبصورت سا پرنٹ آؤٹ کر کے مارکر سے لکھ کے اپنے روم میں لگائیں یا کچن میں لگائیں۔ یہ بہت حوصلہ دینے والی آیت ہے۔ جب بھی آپ پریشان ہو مشکل میں ہو اس آیت کو پڑھ لیں گے تو آپ کو سارا آپ کا جو ہوگا غم دور ہو جائے گا، تکلیف دور ہو جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو اس بات کا جب احساس ہو جائے گا کہ میرا اللہ میرے پاس ہے تو پھر آپ کے اندر مشکلات سے پریشانیوں سے لڑنے کا حوصلہ بھی آ جائے گا۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ ہم ایک لڑائی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم کسی اونچے مقام یا ٹیلے پر چڑھتے یا نشیب میں نیچے اترتے تو زور سے تکبیر کہتے تھے۔ آپ نے فرمایا لوگوں اپنے اوپر رحم کرو، تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکارتے ہو بلکہ سننے والے اور دیکھنے والے کو پکارتے ہو جو تم سے تمہاری سواریوں کی گردنوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ روزے اور دعا کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دیکھیے پہلے تو روزے کی آیات چل رہی تھیں اور اس کے اندر ہی دعا کی آیت آ گئی ہے، تو سوچنے والی بات ہے کہ یہاں پہ آخر دعا کا ذکر کیوں آیا ہے؟ تو پیاری بہنوں، اس لیے یہاں پہ ذکر آیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کثرت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، رمضان کے مہینے میں کثرت سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور جیسے روزہ ایک اہم عبادت ہے اور ایک تربیتی عمل ہے، ایسے ہی دعا بھی تربیت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ افطار کے وقت اپنے تمام بال بچوں کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے، اس لیے کہ روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جامع ترمذی 3371۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ جامع ترمذی 3372۔
دعا اللہ تعالیٰ کی توحید سے عبارت ہوتی ہے اور توحید اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ دعا گناہوں سے توبہ کا ذریعہ ہے، گناہ گار توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ توبہ ہدایت کا ذریعہ ہے اور دعا ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے رب العزت نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ سورۃ مومن آیت نمبر 60۔ اور تمہارے رب نے پکارا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلد ہی وہ جہنم میں ذلیل ہو کے داخل ہو جائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگتا ہے تو وہ ارحم الراحمین اس کے ہاتھوں کو خالی پھیرتے ہوئے شرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی تو عبادت ہے، تمہارا رب فرماتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ ابی داؤد 1479۔ اچھا، بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، خوب دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو پیاری بہنوں یاد رکھیں، جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ 3 باتوں میں سے اس کو ایک ضرور عطا کرتے ہیں۔ یعنی شرط کیا ہے دعا مانگنے کی کہ ایک تو اس میں کوئی گناہ نہ مانگا جا رہا ہو یا اس میں قطع رحمی نہ مانگی جا رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ 3 باتوں میں سے ایک ضرور عطا کرتا ہے۔ دعا کے مطابق اس کی خواہش پوری کر دی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ اجر بنا دیتا ہے، یا دعا کے برابر اس سے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ اگر ہماری دعا یہاں قبول نہیں ہو رہی، اس بات کی گارنٹی ہے، اس بات کا یقین رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے۔ کبھی اس شک میں نہ پڑیں، شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ اللہ نے تو تمہاری دعا سنی نہیں، تو فوراً اعوذ باللہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 میں سے ایک عطا کرتا ہے، یا تو وہ دعا اگر آپ کے حق میں بہتر ہوگی، اس بات کا بھی آپ کو یقین ہونا چاہیے، کیونکہ انسان مانگتا ہے اس کو نہیں پتہ کہ میں خیر مانگ رہا ہوں، بھلائی مانگ رہا ہوں یا شر مانگ رہا ہوں۔ تو اگر تو اس میں آپ کے لیے بھلائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو پورا کر دیں گے، اگر بھلائی نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی پورا کسی وجہ سے نہیں کرنا چاہتے، ہم ان باتوں کو سمجھ تو نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کے برابر کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے اجر بنا دیتے ہیں۔ جب ہمارے نامہ اعمال قیامت والے دن تولے جائیں گے، وزن کیا جائے گا، تو وہاں پہ ایک موٹی گٹھڑی آپ سمجھ لیں گی لا کے ہماری نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی، تو وہ بھاری ہو جائے گا۔ انسان پوچھے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوئی دنیا میں، یہ وہ جمع کیا ہوا ذخیرہ ہے۔ تو جب ان کا اجر دیکھے گا، جب ان کا وزن انسان دیکھے گا، تو وہ خواہش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ میری کوئی دعا بھی دنیا میں پوری نہیں ہوتی۔ اور یہاں پہ ہم دعاؤں کی کتنے زیادہ حریص ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی سن لے، یہ بھی سن لے، اور پھر ہم اللہ سے شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں، شیطان ہمارے اندر مایوسی ڈالتے ہیں، جبکہ وہاں پہ انسان خواہش کرے گا اللہ تعالیٰ کوئی بھی دعا پوری نہ ہوتی ہو، مجھے اتنی تکلیفیں ہوتی کہ مجھے کنگھی سے آری سے چیر دیا جاتا، میں تکلیف برداشت کرتا اور آج میں اس کا اجر پاتا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بہت زیادہ و بے پایا ہے۔ مسند احمد 118، یعنی اللہ تعالیٰ کی جب رحمت دیکھے گا تو وہ حیران ہو جائے گا۔ اجیب دعوت داعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ ثبوت دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں کہ کبھی اس شک میں وسوسے میں نہ پڑنا کہ میرا اللہ میری دعائیں نہیں سنتا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں پکارنے والے کی دعا سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگیں، کوئی واسطہ بیچ میں نہ ڈالیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، پکار کو سنتا ہے، پکار کا جواب دیتا ہے۔
اور کسی کی دعا کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اپنے علم سے، انعامات سے، دعاؤں کو قبول کرنے کے اعتبار سے بندوں کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعائیں سننے سے کوئی چیز نہیں روکتی۔ اللہ تعالیٰ دعائیں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے دعائیں مانگنے کی طرف بہت زیادہ رغبت دلائی ہے، شوق دلایا ہے، یہ کہہ کے کہ میں دعا سنتا ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، جب بندہ اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ پھیرنے سے شرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں، جب تک بندہ مجھے یاد کرتا رہتا ہے، اس کے ہونٹ میرے ذکر سے ہلتے رہتے ہیں، میں اس کے پاس رہتا ہوں۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 47، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 3 چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے، تو پھر صحابہ کرام بولے تو ہم خوب اللہ سے دعائیں مانگیں گے۔ فرمایا اللہ بھی خوب قبول کرے گا۔ کیا آپ نے میری بات سن کے یہ ارادہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے تو فوراً ارادہ کر لیا تھا۔ پیاری بہنوں، آپ بھی ارادہ کریں کہ آپ نے دعا مانگنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا، پورے بھروسے اور یقین سے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں مانگنی ہیں۔ دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں؟ دعا مانگتے وقت